بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ جو اپنی بادشاہت کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور اپنے بزرگوں کی تنقید کرتے ہوئے روزانہ سادہ کپڑے پہن کر شہر کی گلیوں میں گھوما پھرا کرتا تھا اور لوگوں کے بارے میں معلومات بھی رکھتا تھا، لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک رات بادشاہ حسب معمول شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ جیل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جیل کے پاس سپاہی ایک چور کو پکڑ کر اندر لے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے سوچا کہ آج جیل کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ جیل کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی سپاہی پہچان گئے کہ یہ بادشاہ ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے جب سپاہی کو بتایا کہ وہ جیل کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تو سپاہی بادشاہ کو لے کر اندر چلے گئے۔ قیدیوں کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت خود چل کر ان سے ملنے آئے ہیں، وہ سب بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے باری باری ان سے ان کے حالات پوچھے۔ بادشاہ نے ایک قیدی سے پوچھا، تمہارا کیا جرم ہے؟ تمہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، مجھے چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ بادشاہ نے جب دوسرے قیدی سے پوچھا کہ تمہارا قصور کیا ہے تو وہ کہنے لگا اور رو رو کر بولا، بادشاہ سے کہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن یہ سپاہی پھر بھی مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ غرض جتنے بھی قیدی تھے سب نے ہی بادشاہ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بے گناہ ہیں۔ بادشاہ سلامت سب کی باتیں سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک ایسے قیدی پر پڑی جو سر جھکائے علیحدہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ، یہ کیوں منہ چھپائے بیٹھا ہے؟ سپاہی جب اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے پوچھا، اے نوجوان، کیا بات ہے، تو منہ چھپائے کیوں بیٹھا ہے؟ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں بے حد گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اس قابلے پر چھوڑ دیں کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، بتاؤ تو صحیح، تمہارا کیا جرم ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ایک اچھا آدمی تھا، ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں شیطان نے گھر کر لیا اور میں نے ایک آدمی کے پیسے چرا لیے، مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا، یہاں یہ سب بے گناہ ہیں سوائے تمہارے، صرف تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جس نے اپنے آپ کو گناہ گار بتایا ہے، لہٰذا اتنے بے گناہ لوگوں میں ایک گناہ گار کو نہیں رکھنا چاہیے، میں تمہیں رہا کرتا ہوں۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ پھر جیل کا معائنہ کرنے آیا اور باری باری قیدیوں سے ملاقات کی۔ اس دفعہ ہر قیدی نے بادشاہ کو اپنے جرم کی تفصیل سنائی۔ بادشاہ یہ سننے کے بعد حکم جاری کیا کہ یہ لوگ واقعی گناہ گار ہیں، انہیں ابھی تک شرمندگی کا احساس نہیں، یہ بڑے فخر سے اپنے جرم کی کہانی مزے لے لے کر سناتے ہیں، لہٰذا ان کی سزا اور بڑھا دی جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ بے حد حیران ہوئے اور بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے وزیر سے پوچھنے لگے، جب اس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب ہم نے گناہ کا اعتراف کیا تو بادشاہ نے ہمیں سزا سنا دی۔ یہ سن کر بادشاہ کا وزیر، جو بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا تھا، کہنے لگا، پہلے آدمی کو اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ اس نے جرم کا اعتراف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، لیکن تم لوگوں نے پہلی دفعہ بادشاہ کو اپنی بے گناہی کی کہانی سنائی تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اور اس دفعہ گناہ کا اعتراف بھی اس لیے کیا کہ شاید بادشاہ تمہیں چھوڑ دے، اس لیے بادشاہ نے تمہیں آزاد نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم
سچ میں اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہو جائے اور اس پر ندامت بھی ہو تو سچے دل سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم، یعنی ہمیں معاف کر دینے والا